السلام علیکم۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، چند دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک قادیانیوں کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے ان کو اپنی مذہبی تبلیغ کرنے کی اور ان کو قرآن پاک کا اپنی مرضی سے ترجمہ کرنے کی اجازت دینے کے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ اس پر پاکستان میں تمام حلقوں کے اندر تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ سب پاکستانی اس پر سراپا احتجاج ہیں، اہل اسلام مذہبی لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ کچھ لوگ چیف جسٹس صاحب کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی دوسرا جو ان کا غصہ ہے وہ اس مسئلے کی آڑ میں وہ غصہ بھی نکال رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بھی حق گوئی کرتے ہوئے اپنے بڑے علماء اور بڑے شیوخ اور اپنی جماعت کا موقف دیتے ہوئے یہ بات کریں گے کہ جس طرح کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سینئر عہدیدار جناب بابر فاروق رحیمی صاحب نے اس فیصلے کو رد کیا ہے، اسی طرح علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی نے بھی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، اور اسی طرح عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیر ہیں جناب اللہ وسایہ صاحب، انہوں نے بھی ایک خط مراسلہ جاری فرمایا ہے اس فیصلے کی تردید کے اندر اور مسترد کرتے ہوئے، اور چیف جسٹس صاحب کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ تو جناب چیف جسٹس صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس فیصلے کو واپس لیں اور قرآن سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے، آئین پاکستان کی ترجمانی کرتے ہوئے صحیح فیصلہ جاری فرمائیں، کیونکہ آئین پاکستان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے 298 بی اور 298 سی کی دفعات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کی جگہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے جو ان کے متعلق شکیں ہیں ان کو خارج کرنا یہ قانون سے بھی غداری ہے اور مذہب سے، اسلام سے بھی غداری ہے۔ تو اس لیے جناب چیف جسٹس صاحب کو اپنے اس موقف کو یا اپنے اس فیصلے کو ان نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ان کو ہرگز بھی اجازت اس چیز کی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل اسلام مسلمان اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، وہی اصطلاحیں وہ قادیانی اپنے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات کے لیے وہ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کی ان بریک وارداتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو ایک دو سوال میں چیف جسٹس صاحب سے بڑے ادب سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی بھی مذہب کو اسلام پابند نہیں کرتا کہ وہ اپنی تبلیغ نہ کرے، ہر ایک کو اسلام نے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے۔ تو جناب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی کوٹھی اور آپ کے بنگلے پر
اور آپ کے گھر کی جگہ پر کوئی بندہ آپ کا ہمسایہ ہو اور وہ قبضہ کر لے اور آپ کی ملکیت کو ختم کر دے اور خود اس گھر کا مالک بننے کا دعویٰ کر دے، تو کیا آپ اپنے اس ہمسائے کو ہمسایوں والے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو یقیناً جواب نفی میں ہوگا چیف جسٹس صاحب کا، کیونکہ جب وہ آپ کے ہمسائے بن ہی نہیں رہے بلکہ وہ تو آپ کے گھر کے مالک بن رہے ہیں، تو پھر ان کو ہمسایوں والے آپ حقوق کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کے گھر پر قبضہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ہی یہ جو قادیانی لاہوری جتنے گروپ ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دین اسلام کو اپنے دین کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہماری تمام چیزوں کو ہمارے سے چھین کر اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو بتائیں ان کو غیر مسلموں والے حقوق کیسے دینے چاہیے؟ پہلے یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، اقلیت تسلیم کریں، تو پھر بات ہوگی ان کو حقوق دینے کی۔ وہ تو اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے، تو پھر ان کو اقلیتوں والے حقوق ہم اسلامی ریاست میں کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بات اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر یا بلکہ پوری دنیا میں یہ بات یعنی مسلم ہے کہ اگر کسی نے فیکٹری بنائی ہے یا کسی نے کوئی ادارہ بنایا ہے تو اسی نام سے فیکٹری کارخانہ وہ درج اپنا نہیں کروا سکتا، اسی کمپنی کے نام پر کوئی اور کمپنی رجسٹرڈ نہیں کروا سکتا کہ وہ اس کی کمپنی ہے۔ تو اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہم مسلمان ہیں، ہماری آخری کتاب قرآن مجید ہے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر ان سب چیزوں کو کوئی اور کیوں اپنے لیے استعمال کرے؟ تو یہ اخلاقی بھی جرم ہے، قانونی بھی جرم ہے، مذہبی بھی جرم ہے، اسلام کے لحاظ سے بھی جرم ہے۔ تو اس لیے ان کو ذرا بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام یہ عام کافروں جیسے کافر نہیں ہے، یہ تو مرتد ہیں۔ ان کی تقسیم ذرا سمجھیں۔ جو پیدائشی طور پر قادیانی ہوتے ہیں ان کو تو چلو آپ غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو پہلے اسلام پر ہوتے ہیں پھر قادیانیت کو اپناتے ہیں ان کو غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کو مرتد کہنا چاہیے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، اس کو اسلامی حکومت قتل کرے گی۔ تو اس لیے ان کے حوالے سے ایسے قانون بنانے چاہیے، بلکہ آپ ان قانون جو پہلے قانون بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات چیف جسٹس صاحب، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو جناب سے یہ گزارش ہے کہ انصاف دینا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، انصاف اللہ کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر ظلم تو کرتا ہی نہیں، انصاف کرنے والا اللہ ہے، اللہ عادل ہے۔ تو پھر آپ کیوں چیف جسٹس بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں فیصلے کرتے ہیں؟ یہ انصاف کرنا تو اللہ کا کام ہے، پھر آپ انصاف کرنے کی سیٹ پر نہ بیٹھیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں کے ذریعے، امت محمدیہ کے ذریعے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک ہمارے پاکستان کے لیڈر تھے مذہبی اور سیاسی، انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ جب ثاقب نثار چیف جسٹس نے آسیہ مسیح کو باہر جانے کی اجازت دی تھی تو اس کے رد عمل میں ایک مذہبی عالم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے حکمران ہوتے ہیں ان کے بعد جو آتا ہے یا جج جو پہلوں کے بعد آتے ہیں وہ ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں، ہم پہلوں کو فرشتے سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ پہلوں سے بھی کئی غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں۔
تو چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ ضرور پاکستان کے قانون کے احترام کرنے کے پابند ہیں اور کروانے کے پابند ہیں یا کروانا چاہتے ہیں، آپ کی نیت نیک ہوگی، لیکن یہ آپ کی غلطی ہے۔ اس چیز کو آپ ذرا غور کریں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بنی ہوئی عزت کو خراب کر بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔